بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر نکاح شریعت کے مطابق کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس ذات بابرکات کے فضل و کرم سے اس کی ان گنت لا تعداد بے شمار فیض و برکات ہیں۔ یہی ہمارے آج کے قرآن مجید کے سبق کا موضوع ہے۔ آئیے معمول کے مطابق سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں، معزز خواتین حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 18واں پارہ سورۃ النور 32ویں آیت مبارکہ۔ یہ آیت مبارکہ ہم نے شروع کی 2 دن پہلے، آج تیسرا دن ہے، اور چونکہ اس کے زیادہ تر مضامین نسبتاً طوالت طلب ہیں، اس وجہ سے کچھ وقت لگ گیا، اور آج ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اسے مکمل کر لیں معمول کے مطابق۔ سب سے پہلے اس کا بامحاورہ ترجمہ۔ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں، تم میں سے جو مرد و زن بے نکاح ہوں ان کا نکاح کر دو، اور اپنے نیک بخت غلاموں اور لونڈیوں کا بھی، اگر وہ مفلس بھی ہوں گے تو رب کائنات اپنے فضل سے ان کو غنی بنا دے گا، اور اللہ رب العزت کشادگی والا، بخوبی علم رکھنے والا ہے۔ معزز خواتین حضرات، اہل علم نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ نکاح 3 صورتوں میں، 3 شرائط کی موجودگی میں فرض ہوتا ہے۔ انسان کے پاس مال ہو، انسان کے پاس جسمانی صلاحیت ہو، اور انسان کو بدکاری میں پڑ جانے کا اندیشہ ہو۔ ان حالات میں نکاح جو ہے وہ فرض ہے، اور اگر انسان کو فتنے میں پڑنے کا اندیشہ نہیں ہے، زنا کا شکار ہونے کا اندیشہ نہیں ہے، اور اس کے پاس اگر مالی یا بدنی طاقت نہیں ہے، تو ان حالات میں نکاح فرض نہیں، یہ پھر مستحب یا مباح کی طرف چلا جاتا ہے۔ اور عربی زبان میں ایم، جس طرح ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں، ایسا شخص جس کی بیوی نہ ہو، چاہے وہ
اس نے طلاق دی ہو یا اس کی بیوی فوت ہو گئی ہو یا قوارہ ہو، بالکل اسی طریقے سے یہ لفظ عورت پر بھی بولا جاتا ہے، چاہے وہ کسی بھی حالت میں تجرد کی زندگی بسر کر رہی ہو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ نیک لونڈیوں اور غلاموں کا بھی تم نے نکاح کرنا ہے۔ اس سے مراد اصل کیا ہے کہ وہ دینی طور پر نیک ہوں، کیونکہ غلام اپنے آقا کا ماتحت ہوتا ہے، تو جو آقا ہے وہ دیکھ لے گا کہ یہ نیک لونڈی یا نیک غلام ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے وہ ان کو ایک محفوظ زندگی، باعزت زندگی گزارنے کا موقع ضرور دے گا۔ یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے۔ اہل علم نے ایک اور بات بیان فرمائی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایم اصل میں عورت کے اوصاف میں سے ایک ہے۔ مرد ایم صرف ایک الحاقی طور پر ہے، ورنہ اصل میں ایم کا لفظ عورت پر بولا جاتا ہے، جس طرح کہ صحیح بخاری میں حدیث مبارکہ ہے 5136، آقا علیہ السلام نے فرمایا لا تنکح الأیم حتی تستأمر، اس وقت تک ایم تجرد کی زندگی بسر کرنے والی عورت کا نکاح نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس سے اجازت نہ لے لی جائے۔ اور اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ ایام سے مراد یہاں آزاد لوگ ہیں، اور نیک لوگوں کو تو خاص طور پر نکاح جو ہے وہ ضرور کرنا چاہیے۔ پھر اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اہل علم نے ایک اور بڑا قیمتی نقطہ بیان فرمایا ہے کہ قرآن نے کہا نکاح کرو، یہ خطاب ہے اولیاء کو۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا۔ قرآن کہتا ہے وَأَنْكِحُوا، تم لوگ دوسروں کا نکاح کرو۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے، آپ نے فرمایا لا نکاح الا بولی، یہ سنن ابی داؤد میں 2085، سنن ترمذی میں 1101 حدیث ہے۔ رہا یہ مسئلہ کہ اس حدیث کی سند کے بارے میں اہل علم کے درمیان اختلاف ہے، جتنے طرق اور جتنی سندیں اس حدیث کی مل جاتی ہیں تو یہ قابل حجت بن جاتی ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سنن نبی داؤد میں حدیث مبارکہ ہے 2083، آپ نے فرمایا اگر کوئی عورت اپنی ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرتی ہے تو اس کا نکاح باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہے۔ اس سے اگلی بات یہ ہے کہ ہم لوگ ڈرتے ہیں، اور ڈرتے اس وجہ سے ہیں کہ ہم 2 اور 2 4 والا حساب کرتے ہیں، جبکہ شریعت اسلامیہ 2 اور 2 4 کی بجائے 2 کو 2 کے ساتھ ملا کر بسا اوقات 22 بھی بنا دیتی ہے۔ تو نکاح کی وجہ سے رب کائنات بہت کچھ انسان کو عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی تنگ دستی کو، فقر و فاقے کو دور فرما دیتے ہیں، جس طرح کہ اس بارے میں ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے کافی سارے اقوال مل جاتے ہیں۔ امام طبری نے سیدنا عبداللہ بن عباس، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے اقوال نقل فرمائے کہ اگر تم مالدار ہونا چاہتے ہو تو نکاح کر لو، اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نکاح کا حکم دیا، اس کی ترغیب دی، اور پھر حکم دیا کہ تم اپنے آزاد اور غلام سب کا نکاح کرو، اور ان کے ساتھ اس بات کا وعدہ کیا کہ رب کائنات انہیں غنی بنا دیں گے۔ پھر اسی طریقے سے امام ابن ابی حاتم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا قول لے کر آئے، فرمایا رب کائنات نے جو تمہیں نکاح کا حکم دیا ہے تو تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، رب کائنات اپنا وعدہ پورا کر کے تمہیں مال عطا فرمائیں گے۔
اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مصنف عبد الرزاق میں موجود ہے، فرمایا جب تم نکاح کرو گے تو تمہیں اندازے نہیں کہ دولت کہاں سے آ رہی ہے، مال کہاں سے آ رہا ہے۔ تو اسی طریقے سے غلاموں کے بارے میں شریعت اسلامیہ کا حکم ہے، اور پھر کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا جائزہ لیا جائے تو آقا علیہ صلاۃ والسلام نے پھر نہ صرف ہمیں اس بارے میں احکامات دیے بلکہ عملی نمونہ بھی ہمارے سامنے پیش کیا۔ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول وحد و تفسیر میں ہے، فرمایا عجبت لمن یبتغی الغنا بغیر النکاح، اس آدمی پر میں تعجب کا اظہار کرتا ہوں جو نکاح نہیں کرتا لیکن چاہتا یہ ہے کہ میں مالدار ہو جاؤں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جو کہ ہمیں احادیث کی کتابوں میں مل جاتا ہے، سنن ترمذی میں 1085ویں حدیث ہے اور سند کے اعتبار سے قابل حجت ہے۔ آقا علیہ صلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر تمہیں کوئی آدمی نکاح کا پیغام بھیجے تمہاری بیٹی کے لیے، بہن کے لیے، اور اس کے دین اور اخلاق سے تم مطمئن ہو تو اس کو رشتہ دے دو، نہیں دو گے تو زمین میں وسیع تر فتنہ اور فساد ہوگا۔ اس سے ایک اور چیز کا بھی ہمیں پتہ چلتا ہے معزز خواتین و حضرات کہ رزق کا تعلق نکاح کے ساتھ بہت گہرا ہے، لیکن رزق تب آتا ہے جب انسان اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اپنی عزت اور عصمت کو بچانے کے لیے امت مسلمہ میں نیک اور صالح بچوں میں اضافے کے لیے نکاح کرتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اہل علم کی ایک بہت بڑی جماعت اس بات کی قائل ہے کہ نکاح کو کبھی بھی دولت کے ساتھ نہیں جوڑنا چاہیے۔ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح القدیر میں اس پر بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے اہل علم نے ایک اور بات بھی ہمارے سامنے رکھی جو کہ بڑی قیمتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگرچہ مرد کا بغیر نکاح کے رہنا بہت بڑی آزمائش اور بہت بڑا امتحان ہے، لیکن کسی خاتون کا نکاح کے بغیر رہنا یہ زیادہ خطرناک ہے۔ اور اس حوالے سے ہم جب اپنے معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں تو یہ بات بالکل سچ نظر آتی ہے، اس لیے کہ ہمارے ارد گرد بہت سارے مرد بغیر نکاح کے پھر رہے ہیں لیکن ان کو کوئی کچھ نہیں کہتا، جبکہ دوسری طرف اگر کوئی خاتون تجرد کی زندگی بسر کر رہی ہو، طلاق یافتہ ہو یا بیوہ ہو یا ایون کہ کنواری ہو لیکن عمر اس کی زیادہ ہو جائے تو 100 طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ سے بنیادی سبق ہمیں یہی ملتا ہے کہ تجرد کی زندگی چھوڑ کر تارک دنیا ہو جانا یہ رہبانیت اور تصوف تو ہو سکتا ہے لیکن اسلام نہیں ہو سکتا۔ لہذا مال کی پرواہ کیے بغیر ہمیں نکاح کی طرف بڑھنا ہے۔ آخری بات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ جب کوئی مرد نکاح کرتا ہے تو اس کی زندگی میں تبدیلی کیا آتی ہے؟ پورے خاندان میں ایک فرد کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ اب ایک فرد کے اضافے کے ساتھ کتنا مال ہمیں چاہیے؟ کب تک ہم اس دور کے بدترین مشرک ہندو کی رسموں کو سینے کے ساتھ لگائے ہوئے پھریں گے؟ کتنی بڑی بد نصیبی ہے کہ ہمارے ہاں زنا آسان اور نکاح جو ہے وہ مشکل ہو گیا ہے۔ اس کے لیے ہمیں میدان میں آنا ہوگا، اس آیت مبارکہ کو ہمیشہ سامنے رکھ کر ہمیں دولت کی پرواہ کیے بغیر نکاح کو فروغ دینا ہوگا
اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس آیت مبارکہ کی مختصر تفسیر مکمل ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔